بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن المقداد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز وذل ذليل. حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر، کہ روئے زمین پر کوئی کچی اینٹ یا اون کا گھر نہیں باقی رہے گا مگر اللہ اس میں اسلام کا کلمہ داخل کرے گا. یعنی روئے زمین پر جو بھی گھر ہو، چاہے وہ کچا سے کچا گھر ہو، وہ اون اور دھاگے کی چھتیں اور دیواریں تان کر لوگ اس میں رہ رہے ہوں، ہر گھر کے اندر اسلام کا کلمہ داخل ہوگا، اسلام سب کے اندر داخل ہوگا. بعز عزیز، عزت والے کے عزت کے ساتھ، وذل ذلیل، اور ذلت والے کے ذلت کے ساتھ. یعنی کچھ لوگ اپنی طبیعت کے اعتبار سے بشر و چس خوشی خوشی اسلام قبول کریں گے، اور بہت سے لوگوں سے قتال ہوگا اور پھر وہ قید کیے جائیں گے، قید کی اور قتال کی ذلت و رسوائی جھیلیں گے، لیکن بہرحال بالآخر ان کو بھی اسلام قبول کرنا ہی پڑے گا. یہ زمانہ عنقریب آئے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہوگا تو ان حضرات کے زمانے میں پورے دنیا کا حال یہی ہوگا، ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام کا کلمہ داخل ہوگا، روئے زمین پر مسلمان کے علاوہ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. جتنے بھی دوسرے ہوں گے سب کچھ اپنی طبیعت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور کچھ قید و بند کی اور قتال کی ذلت و رسوائی جھیلنے کے ساتھ، لیکن بہرحال اسلام عام ہوگا اور سب کے اسلام سب قبول کریں گے. جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ بھی دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول کو دین ہدایت اور دین برحق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ان کا دین اللہ تعالیٰ پورے تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے. رسول کا دین، نبی کا دین، اسلام اور شریعت دنیا کے تمام دینوں اور مذاہب پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے زمانے کے اخیر زمانے میں یہ ہوگا اور ہر گھر کے اندر اسلام داخل ہوگا. اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها او یذلهم فیدینون لها، بہرحال جن کو اللہ عزت دے گا تو ان کو کلمہ توحید والوں میں سے بنا دے گا. یعنی وہ اپنی طبیعت اور بشاشت سے خود بخود اسلام قبول کریں گے، وہ اسلام کی حقانیت دیکھیں گے، سمجھیں گے اور قبول کر لیں گے. ان کو کسی طرح کی مزاحمت اور کسی طرح کی اسلام سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اور اگر وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرے گا وہ مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے، قتال ہوگا، قید بھی کیے جائیں گے، اور دارالاسلام میں جزیہ اور ٹیکس دے کر انہیں رہنے کی نوبت آئے گی، لیکن بالآخر فیدینون لہا، ایک دن وہ کلمہ اسلام کے تابع ہو جائیں گے.
وہ بھی اسلام کو قبول کریں گے، تابع اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پھر دین پورا کا پورا پورے عالم کے اندر سب کا سب دین صرف اللہ کا رہے گا، باقی اور کوئی دین جو اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، وہ سب روئے زمین پر باقی نہیں رہیں گے۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الایمان، چونکہ یہ ایمان کا بیان چل رہا ہے اور اسی سے متعلق مختلف مضمون کی حدیث نقل کی جا رہی ہے، تو اب اسی ضمن میں صحابہ اکرام کے سوالات بھی آ رہے ہیں۔ ایمان کی جب اتنی اہمیت ہے اور اتنی عظیم چیز ہے کہ اس کے بغیر نجات ممکن نہیں، اور یہ ایک دن پورے عالم کے ہر گھر کے اندر داخل ہوگا، تو پھر ہمارے اندر ایمان موجود ہے، اس کی کوئی ظاہری علامت کیا ہے، کوئی نشان کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے، یعنی ایمان کی نشانی اور پہچان کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، اذا سرت کا حسنۃ، جب تم کو تمہاری نیکی خوش کر دے، کوئی بھی نیک کام کرو تم اور تمہارا دل اس نیکی کو کر کے خوش ہو جائے، چہرے پر بشاشت آ جائے، تازگی آ جائے، اور دل اندر سے بالکل مطمئن ہو کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا اللہ کے فضل سے۔ وساءت کا سیئۃ کا، اور تمہاری برائی تم کو ناگوار ہو، اگر کوئی گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے تو طبیعت میں کوئی بساست نہ ہو، خوشی نہ ہو، بلکہ ناگواری ہو جائے، دل کے اندر ایک افسوس ہو، طبیعت پسمردہ ہو جائے کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اگر یہ کیفیت ہے کہ نیکی کر کے خوشی ہو رہی ہے، دل کے اندر فرحت محسوس ہو رہی ہے، اور کوئی گناہ ہو جا رہا ہے تو اس کے بعد دل میں تنگی اور ناگواری محسوس ہو رہی ہے، افسوس کا اظہار ہو رہا ہے، اگر یہ کیفیت ہے بندے کی، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تو سمجھو کہ تم مومن ہو، تم ایمان والے ہو، اس لیے کہ دل میں جب ایمان ہی ہوگا تبھی وہ نیکی کو نیکی پہچان سکتا ہے اور برائی کو برائی سمجھ سکتا ہے۔ اگر نیکی کر کے خوشی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان ہے، وہ نیکی پہچان رہا ہے۔ برائی کر کے ناگواری ہو رہی ہے، طبیعت پسمردہ مرجھا گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں ایمان ہے، جس نے برائی کو فوراً پہچان لیا۔ تو یہ ایک ظاہری اللہ کے نبی نے علامت بیان کر دی کہ آدمی اگر کوئی نیکی کر کے خوش ہو رہا ہے اور برائی کر کے مایوس ہو رہا ہے، دل میں ناگواری اور پسمردگی ہو رہی ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس بندے کے دل کے اندر ابھی ایمان موجود ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے یہ کیفیت نہیں ہے، انسان گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے لیکن طبیعت میں کوئی پسمردگی نہیں، کوئی افسوس اور ملال نہیں ہے، تو یہ بڑی خطرے کی علامت ہے۔ جب تم کو تمہاری نیکی خوش کر دے، اچھی لگے، اور تمہاری برائی تم کو ناگوار لگے، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، تو تم ایمان والے ہو، تم مومن ہو۔ قال یا رسول اللہ، اس آدمی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَا الْإِثْمُ، گناہ کیا ہے، گناہ کی پہچان کیا ہے، کیسے ہم جانے کہ کون سا عمل گناہ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، اذا حاک فی نفسک شیء فدعہ، جب تمہارے دل کے اندر کوئی چیز کھٹکے، کوئی بھی کام سامنے آیا اور دل اس کے بارے میں مطمئن نہیں ہے، دل کے اندر وہ چیز کھٹک گئی کہ معلوم نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، کریں کہ نہ کریں، فدعہ، تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایمان دل کے اندر ہے اور کوئی چیز دل کے اندر کرنے نہ کرنے کے بارے میں کھٹکی ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ گناہ ہے، تبھی تو دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے، ورنہ ایمان والا دل نیکی اور ثواب کی چیز پر فوراً مطمئن ہوتا ہے، وہ چیز اس کو کھٹکتی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلامی اصولوں میں سے ہے، مفتیان کرام کے یہاں خاص طور سے، کہ دل انسان کا خود اپنا دل یہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے۔ کوئی بھی حالات اور کوئی بھی مسائل سامنے آتے ہیں، اگر ایمان والا ہے تو چیز اگر غلط ہوتی ہے تو دل کے اندر کھٹک جاتی ہے۔ اب آدمی جب آگے جاتا ہے، یا تو اس نیت سے کہ تاکہ کنفرم ہو جائے کہ ہاں واقعی گناہ ہے تو ہم اس سے باز آ جائیں، تو یہ تو اچھی علامت ہے اس نیت سے سوال کرنا اور پوچھنا۔ اور کبھی دل میں کھٹکنے کے بعد
آدمی دارالفتہ میں جاتا ہے، علماء سے پوچھتا ہے اس لیے کہ کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ گنجائش والا دے دے، ہم اس کو کر لیں، حالانکہ وہ غلط ہی ہے اور اس کے دل میں کھٹک بھی چکا ہے، لیکن وہ اسی کھٹک پر اطمینان نہیں کرتا ہے، آگے اب راستہ ڈھونڈنے کی تلاش میں نکلتا ہے، تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ تو گناہ کی ایک نشانی اور اس کی پہچان بتا دی کہ کوئی بھی چیز جب سامنے آئے اور دل کے اندر کھٹک جائے تو سمجھ جاؤ کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے، وہ گناہ کی چیز ہے، فدا ہو، ایسی چیز کو مت کرو، اس کو چھوڑ دو۔ وعن عمرو بن عنبسة رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ من معک علی هذا الامر۔ حضرت عمرو بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، من معک علی هذا الامر، اس دین کے اوپر آپ کے ساتھ کون ہے؟ یہ جو دین آپ پیش کر رہے ہیں کون اس میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے؟ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی بات ہے اور حضرت عمرو بن عنبسہ ابھی حاضر ہوئے تھے اسلام لانے کی غرض سے، اسلام نہیں لائے تھے، تو سوال کیا کہ یہ جو دین آپ پیش کر رہے ہیں اس میں کون آپ کے ساتھ ہے؟ قال، آپ نے فرمایا کہ حر و عبد، ایک آزاد مرد ہے اور ایک غلام مرد، یہ دونوں ہمارے اس دین میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آزاد سے مراد تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے پہل اسلام لائے تھے، اور غلام سے مراد حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی ہوئے، تو یہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ یہی دو لوگ اس دین میں میرے ساتھ ہیں اس وقت۔ قلت، حضرت عمرو بن عنبسہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یعنی اسلام کی حقیقت، اسلام کے شعبے اور اسلام کا کمال کیا ہے؟ کیا چیز ہم کرنے لگیں تو مانا جائے گا کہ اس کے اندر اسلام کا کمال آ گیا ہے، اسلام کی خوبی اس کے اندر آ گئی۔ قال، آپ نے فرمایا طیب الکلام، اچھی بات کرنا، جب بھی کسی سے بات کرے تو اچھی بات کرے، کوئی بری بات نہ کرے، دین کے خلاف کوئی بات نہ کرے، گناہ کی بات نہ کرے، یا کسی کو تکلیف پہنچانے والی کوئی بات نہ کرے، جب بھی بولے تو کوئی اچھی بات بولے۔ اچھی بات بولنا یہ اسلام کی پہچان ہے اور یہ آدمی کے کامل مومن ہونے کی نشانی ہے۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، اور کھانا کھلانا، یہ بھی اسلام کے کمال کی پہچان ہے۔ اب یہ کھانا کھلانا کس کو کھلانا یہ ذکر نہیں کیا، یہ عام ہے، اپنے اہل و عیال کو تربیت اور پرورش کے ارادے سے کھلانا، دوست و احباب کو بحیثیت مہمان بنا کر کھلانا، پڑوسیوں کو کھلانا، اسی طرح فقیر محتاج اور غریبوں کو کھلانا، سب کو کھلانا عام ہے۔ غریبوں اور فقیروں کو بھی کھلانے کی ترغیب ہے، دوست و احباب اور رشتہ دار کو بھی یوں ہی بلا کر گھر میں دعوت دے کر کھلانا، یا کوئی عمدہ چیز پکائی تو ان کے گھر بھیجوا دیا، پڑوسیوں کو کھلانا، دوست احباب کو کھلانا، جو ایک ضیافت کہلاتی ہے، ایک اچھی چیز ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی اسلام کے نشانی اور اسلام کے کمال میں سے۔ قلت مل ایمان، عمرو بن عنبسہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ الصبر والسماحہ، ایمان کی علامت اور ایمان کی حقیقت پہلی چیز ہے صبر۔ صبر کے معنی الصبر علی الطاعہ، نیکی پر جمے رہنا اور گناہ سے رکے رہنا، یہ ہے اصل صبر کی حقیقت۔ صبر کا ایک تو مشہور معنی ہے جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو آدمی دوسرے کو تسلی دیتا ہے، صبر کرو، یعنی زیادہ بات کو دل کے اوپر مت لو اور اپنے طبیعت کو اس غم اور حالات اور حادثے کی طرف سے ہٹانے کی کوشش کرو، تو یہ ہے ایک صبر۔ لیکن حقیقی صبر ہے، صبر کے لغوی معنی ہے جمنا، اپنے آپ کو کسی چیز پر لگائے رکھنا، تو یہ ایک ہے صبر علی الطاعہ، نیکی پر اپنے آپ کو جمانا، یہ صبر کا ایک درجہ ہے۔ اور الصبر عن المعاصی، صبر کا ایک معنی ہے روکنا، تو گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اسی طرح اپنے نفس کو قابو کرنا ناگوار حالات پیش آنے پر، جو عام طور سے جس میں صبر کا معنی بولا جاتا ہے، یہ تینوں چیزیں صبر کے اندر داخل ہیں۔ تو یہ جب یہ بندے کو کیفیت حاصل ہو جائے، وہ نیکی اور طاعت پر جمنے والا بن جائے، گناہ سے رکنے والا بن جائے، اور طبیعت کے خلاف ناگوار حالات پیش آئیں
تو اس پر اپنے آپ کو قابو اور کنٹرول کیے رہے تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ والسماحۃ، اور دوسری چیز ہے سخاوت کرنا۔ سماحہ سخاوت کرنا، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمت دے رکھی ہے، دوسروں کو، دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو، ضرورت مندوں کو، سب کو ان سے فائدہ پہنچاتے رہنا، سب کو اس میں سے دیتے رہنا، یہ ہے سخاوت۔ قلت ای الاسلام افضل، عمرو ابن انبسہ نے پھر سوال فرمایا کہ کون سا اسلام سب سے افضل ہے، یعنی کون سے آدمی کا اسلام سب سے افضل ہے، کس کو کہا جائے گا کہ یہ سب سے افضل مسلمان ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ شخص جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو اس کے اعضاء و جوارح سے، کوئی اس کے رویے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، آدمی کی یہ کیفیت ہو جائے تو ایسا آدمی یہ سب سے افضل مسلمان ہے۔ قلت ای الایمان افضل، فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ سب سے افضل ایمان کون ہے، یعنی ایمان کی سب سے افضل علامت اور پہچان کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا کہ خلق حسن، اچھا اخلاق، اچھے اخلاق سے لوگوں سے پیش آنا، یہ افضل ایمان کی نشانی ہے، اور جس کے اچھے اخلاق ہو جائیں وہ سب سے افضل مومن ہے۔ پھر پوچھا ای الصلاۃ افضل، فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز سب سے افضل ہے؟ قال، آپ نے فرمایا کہ طول القنوت، لمبا قیام، وہ نماز جس کے اندر لمبا قیام ہو، اور لمبا قیام کب ہوگا؟ جب لمبی قرأت کی جائے گی، یعنی جس میں لمبی قرأت کی جائے، قرآن زیادہ پڑھا جائے، جس سے قیام لمبا ہوگا، یہ نماز مختصر قرأت والی نماز کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ قلت ای الہجرت افضل، پھر پوچھا کہ کون سی ہجرت سب سے افضل ہے؟ ایک تو ہجرت ہے جو صحابہ نے کی مکہ سے مدینہ، اور یہ ایک عام ہجرت ہے، آدمی اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، اور ہجرت کے معنی چھوڑنا ہے طبیعت کے خلاف یا طبیعت کے مطابق، اور طبیعت کے خواہش کے مطابق بہت سی چیزوں کو چھوڑنا، یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ تو ان ہجرتوں میں سب سے افضل ہجرت کون ہے؟ قال ان تہجر ما کرہ ربک، سب سے افضل ہجرت یہ ہے کہ تم چھوڑ دو ان چیزوں کو جو تمہارے رب کو ناپسند ہے، اپنے پروردگار کی ناپسندیدہ کچھ چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اس سے بڑی کوئی ہجرت نہیں ہے۔ قلت فأی الجہاد افضل، پھر پوچھا کہ سب سے افضل جہاد کون ہے؟ اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے، تو کون سا آدمی سب سے افضل مجاہد ہے؟ قال، آپ نے فرمایا من عقر جوادہ واحریق دمہ، وہ شخص جس کی سواری کی کونچ کاٹ دی گئی، یعنی جس کا جو جانور تھا، جس گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلا تھا، وہ اللہ کے راستے میں اتنی دلیری سے لڑا کہ اس کا وہ جانور شہید کر دیا گیا، جس کو اس نے بڑی محنت سے پالا تھا، کھلایا تھا، پلایا تھا، اور اس لائق بنایا تھا کہ وہ سوار ہو کر اس پر جہاد کر سکے، لیکن جب جہاد میں پہنچا تو اس کے جانور کی کونچ کاٹ دی گئی، یعنی اس کو قتل کر دیا گیا، اور اس آدمی کا خون بہا دیا گیا، شہید کر دیا گیا، تو ایسا مجاہد یہ سب سے افضل مجاہد ہے۔ قال قلت ای الساعات افضل، حضرت عمرو ابن انبسہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ سب سے افضل گھڑی کون سی ہے، یعنی دن اور رات کے جو اوقات ہیں، مختلف ساعات ہیں، لمحے ہیں، ان لمحات میں سب سے افضل لمحہ کون سا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا کہ جوف اللیل الآخر، آخر رات کا بیچ، رات کے آخری حصے کا بیچ، یعنی آدھی رات کا وقت۔ یہ آدھی رات کا وقت یہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے، اللہ کو منانے کے اعتبار سے، یہ سب سے تمام اوقات میں سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ کی رحمت پورے طور پر بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اوقات کے اندر اللہ کی رحمت ساتویں آسمان سے بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے، لیکن اس آدھی رات کے وقت میں اللہ کی رحمت یہ پہلے آسمان پر چلی آتی ہے، اور بہت قریب سے بندوں کو ندا دے دی رہتی ہے کہ ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا کہ اس کی مانگ پوری کی جائے، ہے کوئی بیماریوں سے شفا چاہنے والا کہ اس کو شفا دی جائے، ہے کوئی مصیبت کا دکھیارا اور مارا کہ اس کو عافیت دی جائے۔ مختلف ضروریات کا سوال اور ندا اللہ کی طرف سے لگائی جاتی رہتی ہے۔
تو ان اوقات کو کی اگر کوئی قدر کر کے مانگتا ہے، اللہ کے آگے روتا اور گڑگڑاتا ہے، تو یہ بندے کی مراد کے پورا ہونے اور قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ فرمایا کہ تمام دن و رات کی گھڑیوں میں اور لمحات میں سب سے افضل لمحہ یہ آدھی رات کا لمحہ ہے۔ وعن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال انه سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن افضل الایمان۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا سب سے افضل ایمان کے بارے میں۔ ایمان سب سے افضل کون سا ایمان افضل ہے، اس کے بارے میں سوال کیا۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحب للہ، سب سے افضل ایمان یہ ہے، یعنی ایمان کا سب سے افضل شعبہ، اس کی شاخ اور اس کا کمال یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے محبت کرو۔ کسی بھی چیز کو پسند کرو یا کسی سے بھی محبت کرو تو آپ کی محبت خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور دنیاوی مقصد نہ ہو۔ کسی سے دوستی اور تعلق اس لیے نہ ہو کہ وقت پر اس سے کوئی فائدہ اٹھائے گا یا اس سے کوئی اپنا کام اور مطلب نکالے گا۔ بے غرض ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بندہ افضل ترین ایمان والا ہے۔ وَتُبْغِضَ لِلَّهِ، اور کسی سے بغض رکھو اللہ کے لیے۔ اگر کسی سے دشمنی ہے اور نفرت ہے اور عداوت ہے تو دنیا کے کسی وجہ سے نہیں، اپنے کسی ذات کے لیے نہیں، بلکہ خالص اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ وہ اللہ کے دین کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کے شان میں گستاخیاں کر رہا ہے، یا اس کو دین کی کوئی بات پیش کی جا رہی ہے لیکن وہ اس کے خلاف کھلم کھلا کر رہا ہے، کسی بھی طرح سے اگر وہ دین کے خلاف کر رہا ہے کوئی کام، دین کی توہین کر رہا ہے، احکام دین کی توہین کر رہا ہے، یا احکام دین کی تخفیف کر رہا ہے، اس کو ہلکا سمجھ رہا ہے، یا علماء دین کی توہین کر رہا ہے، ان کی اہانت کر رہا ہے، تو ان سب دینی امور کی وجہ سے اگر کسی سے بغض اور نفرت کیا جاتا ہے تو یہ بغض اللہ کے لیے ہے، اور یہ افضل ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ اس پر کوئی مواخذہ نہیں، یہ باعث ثواب ہے۔ اس کے بجائے اگر کسی سے بغض ہے اپنی کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے، کسی ذاتی معاملے کی وجہ سے، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ اس کے اندر داخل نہیں ہے، وہ ایمان کی نشانی نہیں ہے۔ تو کسی سے محبت ہو تو دنیا سے بے غرض ہو کر خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی سے نفرت اور عداوت ہو تو صرف اللہ اور اس کے دین کے لیے، اپنی دنیا کے کسی کام اور کسی معاملے کو لے کر کسی سے عداوت اور بغض نہ ہو۔ وَتُعْمِلَ لِسَانِكَ فِي ذِكْرِ اللَّهِ، اور سب سے افضل ایمان یہ بھی ہے کہ تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو، ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں رہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے لا يزال لسانك رطبا بذکر اللہ، کہ تمہاری زبان مسلسل اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رہے، ہر وقت اس میں بھیگی رہے۔ اور کوئی چیز پانی میں تر اسی وقت رہتی ہے جب ہر وقت پانی میں رہے، پانی سے باہر نکل گئے گی تو ہوا اور دھوپ سے سوکھ جائے گی۔ تو مسلسل اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، ہر وقت اس سے تر رکھو، چاہے کسی بھی کام میں لگے ہو، چاہے اللہ کے ذکر کی طرف توجہ رہے نہ رہے، آدمی کوئی اور کام میں لگا ہے، توجہ ادھر ہے، لیکن زبان اللہ کے ذکر میں رکھو، اس کا کم سے کم فائدہ یہ ہوگا کہ ایک اس وقت ہر وقت آپ کا عبادت میں رہنے کا ثواب پائے گا، اور جب ایک عضو باعث نجات ہوگا اور قابل قدر ہوگا تو اللہ کی شان سے یہ بعید ہے کہ کسی کی زبان اگر ذکر کر رہی ہے اور ہاتھ پیر نے کچھ نہیں کیا تو ہاتھ پیر کو سزا دے اور زبان کو سزا نہ دے، نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی شان سے یہ بات بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان کے ذکر کے طفیل باقی تمام اعضاء کو بھی نجات اور چھٹکارا دے دیں گے۔ اور اگر ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے نام کی طرف، اس کی ذات کی طرف توجہ بھی ہو جائے تو یہ بہت کمال اور اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ افضل ایمان کا حصہ ہے کہ بندے کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اس کی زبان کسی بھی کام میں لگا ہو لیکن اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہو۔ قال وما ذا یا رسول اللہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اور اس کے بعد کیا ہے اللہ کے رسول؟ یہ تو آپ نے 3 چیزیں بتا دی، اس کے بعد اور کیا میں کروں؟ قال وان تحب للناس ما تحب لنفسك، آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد افضل ایمان یہ ہے اور کرنے کا کام یہ ہے کہ تم لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنے لیے پسند ہو وہی اپنے دوسرے بھائی اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی پسند ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے لیے خوشحالی چاہیں، اپنے لیے چاہیں کہ ہم عیش و آرام سے رہیں اور ہم پیٹ بھرے رہیں، اور ہمارے پڑوس میں یا ہمارا دوسرا کوئی انسانی بھائی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو
وہ بے مکان رہے، بے چھت رہے، بھوکا رہے، ننگا رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو کیفیت اور جو حالات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے انسانوں کے لیے پسند کرو، یہ افضل ایمان کی علامت ہے۔ وَتَكْرَهُ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور انسانوں کے لیے ناپسند کرو وہ چیز جو اپنے لیے ناپسند ہے۔ جو چیز اپنے لیے ناپسند ہے، تنگی، بدحالی، مصیبت، بیماری، ایسے ہی یہ سب چیزیں دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرو۔ یہ ایمان کے فضائل اور ایمان کے مختلف شاخوں اور شعبوں، افضل ایمان اور کامل ایمان کا بیان مختلف احادیث کی شکل میں آ چکا۔ اب اگلے باب کے اندر، اگلے عنوان کے اندر، ایمان کے اندر جو بڑے بڑے گناہ ہیں جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، یا اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک مومن کی شان سے بعید ہے، وہ کافر اور منافق کے اندر ہوتی ہیں۔ اگر وہ کسی ایمان والے کے اندر ہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ان کاموں کو منافق کی خاص نشانی اور ان کا شعار کہا گیا ہے۔ اگلے باب کے اندر اسی کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی ان احادیث پر، اور جن کے اندر مختلف فضائل اور مختلف اعمال اور مختلف درجات کا بیان کیا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔